یہ جو ریمیٹنس گرنے کی وجہ ہے، ہمارے یہاں انٹر بینک اور گرے مارکیٹ میں تقریباً 30-35 روپے کا فرق تھا، تو اس وجہ سے جو ریمیٹنسز تھی جو ہماری آفیشل جو لیگل چینل کی تھی وہ بھی گرے مارکیٹ میں چلی گئی. لیکن اب کیونکہ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے ہمارے یہاں نہ صرف فورن ایکسچینج کے خلاف، اسمگلرز کے خلاف، ہر چیز کے خلاف چل رہا ہے، تو امید ہے کہ جو ہماری ریمیٹنسز جو چلی گئی تھی گرے مارکیٹ میں وہ واپس آ جائیں گی. ہوم ریمیٹنس بھی پلس ایکسپورٹ کی کچھ پیمنٹس بھی ہماری گرے مارکیٹ میں چلی گئی تھی، وہ بھی انشاءاللہ واپس آ جائیں گی. تو نمبر آپ کچھ ایسٹیمیٹڈ نمبر آپ کا کوئی اندازہ ہے ایسا کہ کتنا بزنس تھا یا کتنے ریمیٹنسز ایسے تھے جو حوالہ اور ہنڈی کے چینل پہ چلے گئے یا گرے مارکیٹ میں چلے گئے؟ دیکھیے تقریباً 20% آن ایوریج جو ہے نا، ہر مہینے کبھی 18%، کبھی 20%. تو 20% کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 یا 2.5 ارب ڈالرز پاکستان آ رہے ہیں تو ہم رفلی یہ بات کر رہے ہیں کہ تقریباً 400 سے 500 ملین کا فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں جو گرے مارکیٹ میں گیا ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے، ہر مہینے 400 سے 500 ملین کی کمی واقع ہو رہی ہے ہمارے یہاں انورڈ ریمیٹنس کے اندر جو ورکر ریمیٹنس ہے. اور اسی طرح ایکسپورٹ کی بھی ریمیٹنس ہماری گری ہے، وہ یا تو کچھ لوگوں نے باہر ہولڈ کر لی ایکسپورٹرز نے، یا پھر وہ بھی کچھ گرے مارکیٹ میں چلی گئی. اس کی وجہ جو اتنا گیپ آیا اور جو بھی کچھ آیا اس کی وجہ مین میں یہ سمجھتا ہوں ہماری پالیسیز ہیں جو آپس میں کنفلکٹ کرتی ہیں اور لوگوں کو گیم پلے کرنے کے اندر وہ ہیلپ فل ہیں. اب ریمیٹنس اگر ہم نے بڑھانی ہے تو ہم کو سب سے پہلے تو اوورسیز پاکستانیز کی ناراضگی دور کرنی ہے اور ان کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج کمپنیز کو بھی ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دینا ہے، کیونکہ ہم ایکسپورٹرز کو تقریباً 30 سے 35% ریبیٹ اور انسینٹیو دیتے ہیں. لیکن ظفر صاحب کچھ حلقوں کی طرف سے تو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ڈالر کی پرائس اتنی زیادہ ہوئی اس میں ایکسچینج کمپنیز کا بھی ہاتھ ہے، ان کی طرف سے بھی اس میں سٹا کھیلا گیا یا فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اسی حوالے سے کریک ڈاؤنز بھی ہوئے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے ایکسچینج کمپنیز اس کے اندر بالکل بھی انوالو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو کنٹرولز ہیں بہت اسٹرانگ ہے، اور ہم تو اس وقت 4-5 ہزار ڈالر سے زیادہ کسی کو بیچ نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے پاس اس کے پاس ڈاکومنٹس نہ ہو ٹریولنگ کے لیے، ٹکٹ، پاسپورٹ، ویزا مختلف. تو ایکسچینج کمپنیز کا رول اس میں کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پرائز بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ ہم ان کو بالکل فری نہ چھوڑ دیں، پوری ہم ان کے لیے فیلڈ کو خالی نہ چھوڑیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کمپیٹ کریں اور جو ریٹ بڑھنے کی جو ایک ریس چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ظفر صاحب ایک چیز ایک میں ٹیسٹ کیس آپ کو دیتا ہوں، اس پہ اگر آپ مجھے کمنٹ کر سکیں. پشاور کی جو منی ایکسچینج مارکیٹس ہیں اس میں جس طرح چھوٹی سی مارکیٹ ہے، اوپن مارکیٹ میں بولی لگ رہی ہوتی تھی کرنسی کی، اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہ تو ابھی حکومت نے جو کیا سو کیا، اس سے پہلے آپ کی طرف سے کیا کیا گیا؟ کیونکہ کچھ ایک حلقہ یہ ضرور سمجھتا ہے کہ ایکسچینج کمپنیز جو ہیں کچھ لائسنس ہیں، کچھ لائسنس نہیں ہیں، اور جو نہیں لائسنس ہیں ان کے تھرو یہ کام کروائے جاتے ہیں. کیونکہ جناب بات یہ ہے اس کو روکنا نہ تو وہ ہمارے ڈومین میں ہے نہ وہ ہمارے ممبرز ہیں، وہ تو انلیگل لوگ ہیں جو بولی چلتی ہے. وہ تو کام صرف اور صرف حکومت کا روکنا ہے، لا انفورسمنٹ کا روکنا ہے. اور جو ہمارے ملک میں حالات ہیں، جب ہم نے اسمگلنگ بند کی تو آپ دیکھیں ہمارے بارڈرز کے اوپر کراس فائرنگ شروع ہو گئی، چاہے وہ افغانستان ملیشیا کی یونیفارم میں ہو یا ایران بارڈر سیکورٹی فورسز کی یونیفارم کے اندر ہوں. تو وہ حالات تو ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ٹیررزم شروع ہو گیا، کیونکہ اسمگلرز اتنے پاورفل ہو چکے ہیں اس خطے میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس خطے میں، چاہے وہ آپ ٹی ٹی پی کی شکل میں، طالبان کی شکل میں دیکھ لیں ان کو، چاہے آپ ٹیررسٹ کی شکل میں دیکھ لیں، چاہے اسمگلرز کی شکل میں دیکھ لیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک ری ایکشن جو ہے وہ آ رہا ہے. ظفر صاحب لاسٹ پہ ایک چیز مجھے بتائیے کہ جو ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اب کیے گئے ہیں، پہلے ان کے نہ ہونے کی کوئی وجوہات تھیں؟ دیکھیے جناب اس کی نہ ہونے کی وجوہات یہ تھی کہ جو ان کو روکنے والے ہیں وہی اس کے بینیفیشیری ہیں، ان کی ول نہیں تھی. اگر وہ اپنا کام کر رہے ہوتے تو ہمارے آرمی چیف کو اس کام میں نہ آنا پڑتا، وہ مجبوری میں اس کام میں آئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے اور بہت سارے کام ہیں، اس سے بڑے اور اہم ایشوز ہیں، سینسٹیو ایشوز ہیں.
ان کے پاس. تو اب ایسا لگتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں ان کو پتہ تھا کہ کون آدمی یہ کام کرتا ہے. تو کتنا دیر پا ہے پھر آپ کے خیال میں یہ سلوشن؟ دیکھیے اکثر تو یہ تسلسل برقرار رہتا ہے تو دیر پہ ہے, نہیں تو خدا نہ کرے ماضی کی طرح نہ ہو. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم کو اپنی پالیسیز کو ریسٹرکچر کرنا ہے, تمام پالیسیز کو ایک ہی طرف لے کے جانا ہے, ایک ہی رخ پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے, نہیں تو پھر اس کا دیر پا ہونا مشکل ہے. کیونکہ آرمی چیف یا ان کی ٹیم کو ڈبل کراس کرنا مشکل نہیں ہے, وہ اس لیے کہ ان لوگوں کے اپنے بھی انٹرسٹ شامل ہیں. جیسے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈرائیو تھی انلیگل کے خلاف, اور اب اس میں لیگل لوگوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے, پبلک کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. تو ایک ہائپ کریٹ نہ ہو جائے کہیں پہلے کی طرح, اور ایک شور نہ مچے تو پھر کہیں ہمارے جو فورسز ہیں ان کو کہیں پیچھے نہ آنا پڑے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہر طرف ایک ایجیٹیشن سین ان سین شروع ہو گیا ہے. تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ادارے روکنے والے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کی جو گائیڈنس جو اس کے ٹارگیٹس ہیں وہ یا تو زیادہ پھیلا دیتے ہیں, تو اسی کے بینیفیشریز میں شامل ہو جاتے ہیں.